مسیح کے بابرکت اور جائے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے نزدیک جو عنوان ہے وہ ہے عید شعوت یا ہفتوں کی عید یا عید پینتیکوست اور اس کا تاریخی پس منظر۔ اس سے بیشتر کہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سے لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور جو ہے وہ آپ ہم سے کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیں ٹاپک کی طرف بڑھیں۔ جو لفظ ہے ہفتوں کی عید کے لیے وہ عبرانی لفظ شعوت ہے، اور جب ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا جو حوالہ ہے ہمیں خروج 34واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر اسے گیہوں کے کاٹے جانے اور فصل کے کاٹے جانے اور پہلے پھلوں کی عید کہا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی جب ہم احبار 23واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، اور کہا گیا کہ ان 7 ہفتوں کو تم گننا، اور 7 ہفتوں کو گن کر جب تم ان کو 49 دن پاؤ تو اس کا اگلا دن جو ہے وہ عید کا دن ہو۔ اور اس دن خاص حکم دیا گیا تھا کہ تم جو ہے 7 سالہ بھرا لینا اور 2 مینڈوں کو لینا اور اس کو خدا کی نظر کی قربانی اور خداوند کے حضور اسے جو ہے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانا، اور اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن تاریخی اعتبار سے پینتیکوست جو ہے وہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے اس عید کے لیے۔ یہودی پینتیکوست نہیں مناتے، وہ عید شعوت مناتے ہیں یا ہفتوں کی عید مناتے ہیں۔ شعوت عبرانی لفظ ہے، جبکہ پینتیکوست یونانی زبان کے پینتیکوستے سے لے کر انگریزی زبان میں شامل کیا گیا، جس کا مطلب 50واں دن ہے۔ اور اگر ہم 50ویں دن کی اہمیت کو دیکھیں کہ یہ 50واں دن ہے کیا، 50واں دن اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پہلا دن ہوگا، اور وہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ پہلا دن کیا ہے؟ پہلا دن پاس اوور کا دن تھا، جس دن فرشتہ اسرائیلیوں کے گھروں سے گزر کر مصریوں کے گھروں میں پہنچا اور ان کے پلوٹوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی بچ گئے کیونکہ انہوں نے برے کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا ہوا تھا، لیکن مصریوں کو ہلاک ہونا پڑا، مصریوں کے پلوٹوں کو ہلاک ہونا پڑا، اور وہ مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ اس وجہ سے وہ یہ پہلا دن مناتے ہیں اور اسے عید فصح کہا جاتا ہے۔ اور جب عید فصح سے 50 دن کاؤنٹ کرتے ہیں تو عید شعوت آتی ہے، جس کو ہفتوں کی عید بھی کہا گیا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور 50واں دن وہ تھا جس دن کوہ سینا پر جناب موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی، بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی، بنی اسرائیل کو حکموں کی دستاویزات عطا ہوئی۔ ان کے لیے یہ دن بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ہمارے لیے یہ دن کیسے اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں؟ یہودی عید پینتیکوست نہیں مناتے، وہ عید شعوت مناتے ہیں۔ یہودی عید فصح مناتے ہیں، ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں۔ عید قیامت المسیح سے اگر ہم 50 دن کاؤنٹ کریں تو 50واں دن جو ہے وہ عید پینتیکوست کا دن ہے۔ عید پینتیکوست سے پہلے جب ہم یسوع مسیح کی ساری نجات کے کام پر دھیان لگاتے ہیں، سارے اس دن پر دھیان گیان لگاتے ہیں، تو اس دن ہوا کیا تھا؟ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جس کے باعث جو موت کی تلوار ہم پر لٹک رہی تھی وہ ساری کی ساری چکنا چور ہو گئی، کیونکہ کلام کہتا ہے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو مسیح یسوع میں شامل ہوتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 50واں دن
रूहुल कुद्स के नजूल का दिन है, ये ईद पेंतिकोस्त का दिन है। यहूदी फसा मनाते हैं कि मौत का फरिश्ता उनके पास से गुजर गया। हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं कि मौत का डंक जो है वो टूट गया है, मौत का बंद जो है वो खुल गया है। अब मौत का इख्तियार हम पर नहीं है, अब हम मौत के फर्जंद नहीं हैं, बल्कि हम खुदा बाप के फर्जंद ठहरे हैं मसीह यीशु के सबब से। वो मिस्र की गुलामी से आजाद हुए और हम गुनाह की गुलामी से आजाद हुए हैं। वो ईद शौत मनाते हैं कि उन्हें शरीयत दी गई, हुक्मों की दस्तावेजात दी गई। हम ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं कि खुदावंद जो यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने सलीब पर हुक्मों की दस्तावेजात कीलों के साथ जड़ दी ताकि मुझ पर और आप पर कोई सजा का हुक्म सादिर ना कर सके। और 50वां दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन है, जिस दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा और उसने अपनी मानित एक मददगार हमारे लिए भेजा, वो रूहुल कुद्स है और यही ईद पेंतिकोस्त है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।